پاکستان ڈیفالٹ کر گیا, ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. آپ کے بینک میں جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, کروڑ روپے کیوں نہ پڑے ہوئے ہوں, آپ چیک لے کے جائیں اپنے بینک میں, وہ آپ کو کیش کر کے نہیں دے گا. آپ اے ٹی ایم کارڈ لگائیں گے, اے ٹی ایم سے پیسے نکل کر سامنے نہیں آئیں گے. لوگ پاکستان چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ 170 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیے اور کہا کہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہی نہیں کیا گیا. بھائی عقل مند صاحب, یہ بتا دیجئے کہ پاکستانی عوام کو آپ کیا سمجھتے ہیں یار؟ آپ جس چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب, ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے شکریہ کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے, اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. کیا پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے؟ کیا ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے پاس پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں رہے دنیا سے؟ پیٹرول تو یہاں پر اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ عام انسان کے پاس تو ویسے ہی پیسے نہیں ہے پیٹرول خریدنے کے. لیکن کیا حکومت پاکستان کے پاس اگلے 15 دن کے لیے بھی پیٹرول خریدنے کے لیے ڈالرز نہیں بچے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کو بینکوں میں, چائے کی دکانوں پر, پان کی دکانوں پر, چوراہوں پر, بیٹھک پر, کالج میں, اسکولوں میں ہر کوئی آپ سے سوال کرتا ہوگا, اور آپ کے کان پر یہ سوال ضرور آتے ہوں گے کہ بھائی کیا پاکستان ڈیفالٹ کر گیا؟ آج میں آپ کی اس کی حقیقت بتانے جا رہا ہوں. اگر ہم آفیشلی ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ہم مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں, ہم مکمل طور پر ڈیفالٹ کر چکے ہیں. اور یہ حکومتی لوگ جو بیٹھ کے صرف یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار ہم نے عوام پر ٹیکسز 170 ارب روپے کے ٹیکس لگائے, ایسی جگہ پر ٹیکس لگائے کہ آپ کو ٹی وی چینلز نے بھی نہیں بتایا ہوگا, جو کہ میں آپ کو چیزیں یہاں پر بتاؤں گا, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اور دوسری اہم بات, اگر آفیشلی طور پر ڈیفالٹ اناؤنس ہو جاتا ہے کہ بھائی پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے, تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ آپ کے بینکوں میں جتنی بھی رقم پڑی ہوئی ہے, 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ, وہ آپ نکلوا سکیں گے؟ آپ کے پاس چیک بک ہوگی, آپ چیک لے کے بینک پہ جائیں گے تو کیا بینک والے اس چیک کو کیش کر سکیں گے؟ آپ اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا سکیں گے؟ نہیں نکلوا سکیں گے. لوگوں میں, گھروں میں ڈکیتیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی, اور وہ پیسوں کے لیے نہیں ہوں گی, وہ اناج کے لیے ہوں گی. آج جو میں آپ کو صورتحال بتانے جا رہا ہوں نا, اللہ نہ کرے پاکستان ایسی صورتحال سے دوچار ہو, لیکن آپ کب تک آنکھیں بند رکھیں گے؟ کیا کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے بلی چلی جاتی ہے؟ آپ جب تک خطرے کو محسوس نہیں کریں گے, اس کا ادراک نہیں کریں گے, ہم اس چیز کا اندازہ نہیں لگا پا رہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کس حد تک خراب ہیں. آج میں آپ کو کچھ چیزیں بڑی ڈیٹیل میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا, ڈسکرائب کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ روزانہ ہی ہم لوگ معیشت کے حوالے سے ٹرانسمیشن کرتے ہیں. ایک سے ایک ماہر معاشیات, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, چاہے وہ نون لیگ کا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے وہ اوور آل ہو, وہ بات ضرور کرتا ہے کہ جناب ہمارا ملک اس وقت بہت خطرے کی حالت میں ہے. خطرہ ہمیشہ ہم کہتے تھے کہ جناب بھارت ہے, بھارت ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, لیکن خطرہ اب ہمارے ملک کے اندر اس معیشت کے طور پر ایک ایسے ناک کی طرح وہ منہ کھلائے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ یقین جانیے آنے والا وقت ہمارے لیے بہت برا ہونے جا رہا ہے. 170 ارب روپے کے ہم پر ٹیکس لگائے گئے. یہ ساکھدار صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ بھائی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں, جس میں دالیں آتی ہیں, جس میں آٹا آتا ہے, جس میں چاول آتے ہیں, اس پر قیمتیں نہیں بڑھائی گئی ہیں. بھائی ہم نے پرتعیش اشیاء پر قیمتیں بڑھا دی ہیں, ٹیکسز بڑھا دیے ہیں. جی ایس ٹی 17 سے بڑھا کر 18% کر دیا گیا. ذرا اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا. یہ جو آٹا آتا ہے ایک دکان سے دوسری دکان پر, فیکٹری سے لے کے جہاں پر آٹا پستا ہے وہاں سے یہاں پر آتا ہے, چاول آتے ہیں, دالیں آتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, یہ کس گدھے پر لاد کر آتی ہیں بھائی؟ کیونکہ گدھے پہ ڈیزل اور پیٹرول کا اطلاق تو نہیں ہوتا ہے, لیکن گاڑیوں میں ضرور ہوتا ہے. جب آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے تو مجھے ایک بات بتائیے, اس کی کاسٹ کہاں جائے گی؟ وہ کاسٹ اس اناج پہ پر کلو کے حساب سے ایڈ کی جائے گی نا. دودھ کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا, لیکن ٹرانسپورٹ پر آتا ہے نا, باڑے سے دودھ آئے گا ناگوری پر, تو وہاں پر پیٹرول کے تھرو ہی آتا ہے نا, گاڑی کے تھرو ہی آتا ہے نا, تو اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ شاید اسحاق ڈار صاحب اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں, یا پاکستانی عوام کو وہ سمجھتے ہیں جو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب جناب سنیے, پاکستان اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہے نا, جو کہ آفیشلی ابھی اناؤنس نہیں ہوا ہے, لیکن پریکٹیکلی ہم چلے گئے, ہمارے پاس 2.8 ارب روپے کے ریزرو موجود ہیں, اور ہم, آپ نے سنا ہوگا, ناکو چنے چوا دینا, ناک رگڑوا دینا. آئی ایم ایف نے ہم سے زبان رگڑوا دی ہے, ناک نہیں رگڑوائی ہے, زبان رگڑوا دی ہے کہ بھائی 1.1 ارب ڈالر, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو ادائیگیاں کر رہی ہیں 21 ارب ڈالرز کی اسی سال. آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس 2.8 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے.
اس وقت ملک کے اندر اتنی خراب صورتحال ہے کہ آپ کے پاس پیٹرول، آپ کے پاس گاڑیاں ہوں گی، لمبی لمبی گاڑیاں ہوں گی، لیکن اس میں پیٹرول ڈلانے کے لیے پیٹرول نہیں ہوگا. آپ کے پاس شاید لاکھوں روپے موجود ہوں، لیکن آپ لاکھوں روپے کھائیں گے تو نہیں نا، اس کا اناج آپ کو نہیں ملے گا. سری لنکا میں صورتحال کیا ہوئی تھی؟ سری لنکا میں صورتحال یہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کر دی تھیں اور پیٹرول کی لائنوں میں لگ گئے تھے اور لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا تھا. لوگ ایک دوسرے کے گھر میں ڈکیتیاں ڈال رہے تھے، پیسوں کے لیے، زیورات کے لیے نہیں، کہ شاید کچھ اناج مل جائے، شاید کچھ دالیں مل جائے، شاید کچھ کھانا مل جائے. اس کے لیے ایک دوسرے کے گھر پہ ڈکیتیاں ماری. اور پاکستان کی صورتحال زیادہ دور نہیں ہے. میں یہ مہینوں کی بات نہیں کر رہا، میں یہ ہفتوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایک گھنٹوں اور دنوں کی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اس حد تک خراب ہوتے چلے جا رہا ہے. لیکن آج میں گیا تھا، صرف خان صاحب کو گرفتار کرنے کی بات ہے. حکومتی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خان صاحب کو گرفتار کر لو، اس کو پکڑ لو، اس کو دھڑ لو، اس کو گرفتار کر لو. آپ کی معیشت کا اس وقت ستیہ ناس ہو چکا ہے اور افسوس کے ساتھ کسی کو پرواہ نہیں ہے. پرتعیش اشیاء پر جناب ٹیکس لگا دیا گیا. میں چلے اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. بینکوں میں ایک ماہر معاشیات نے یہ بات بولی مجھے. اچھا، اس میں تھوڑا سا کانفلکٹ ضرور ہے، میں آپ کو پھر یہ بات بتاؤں. دو نے اس بات پہ کہا کہ ہاں ایسا ہوگا، اور ایک نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. دو نے یہ بات بولی ہے کہ جو آپ کے بینکوں میں رقم موجود ہوتی ہے نا، حکومت اس کو فریز کر دیتی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس پیسہ تو ہوتا نہیں ہے، تو وہ اسی کو ریگولیٹ کرتی ہے. آپ کے پاس موبائل میں کتنے پیسے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں وہ شو ضرور ہوگا. آپ نیٹ بینکنگ سے چیک ضرور کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو نکال نہیں سکتے کیونکہ وہ ریگولیٹ کیے جائیں گے. ڈیفالٹ جب ہوتا ہے، جب دیوالیہ ہوتا ہے، تو بینکوں میں جتنے پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ریگولیٹ کیے جاتے ہیں تاکہ حکومت اپنا خرچ نکال سکے یا لوگوں کے خرچ نکال سکے. لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے اور آپ پیسے نکالنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے پاس پیسے نہیں آ پائیں گے. یہ دو ماہر معاشیات نے میرے پروگرام کے اندر بات کی تھی. ایک ماہر معاشیات نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسے تو پاکستان جتنا چاہے چھاپ لے، اسی وجہ سے پاکستان کے روپے کی قیمت نہیں ہے، وہ جتنے چاہے چھاپ لے. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا ہے. جب آپ IMF سے پیسے لیتے ہیں نا، تو وہ آپ پر ایک قدغن لگاتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ پیسے نہیں چھاپیں گے، کیونکہ آپ پیسے چھاپیں گے تو پیسوں کی قیمت مزید کم ہوگی. تو جناب صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ اگلی